باب سجدہ سہو کا بیان لغوی وضاحت لفظ سہون مصدر ہے باب سہا یسہو نصر سے اور اس کا معنی بھول جانا، کسی چیز سے غافل ہو جانا یا دل کا دوسری طرف متوجہ ہو جانا مشتمل ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سہو کسی چیز سے غفلت اور دل کے کسی اور طرف متوجہ ہو جانے کو کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے سہو اور نسیان میں فرق کیا ہے جو کہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں دقیق فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ سہو میں انسان کا بالکل شعور ختم ہو جاتا ہے اور نسیان میں کچھ شعور باقی بھی ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف سجود السہو ان دو سجدوں کو کہتے ہیں جو نماز میں بھول کر کمی پیشی کر دینے کی صورت میں کیے جاتے ہیں۔ مشروعیت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور بحیثیت انسان وہ بھی بعض اوقات دوران نماز بھول جاتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بے شک میں ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسا کہ تم بھولتے ہو، اس لیے اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ بخاری و مسلم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سہو و نسیان کی وجہ سے نماز میں واقع ہو جانے والے نقص کی تکمیل کے لیے ان سجدوں کو مشروع کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعے امت تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ علاوہ ازیں جس روایت میں یہ لفظ ہے بے شک میں عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بھول جاتا ہوں یا بلا دیا جاتا ہوں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے انتہائی۔ سہو کے سجدوں کا حکم اس مسئلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ احناف کہتے ہیں یہ سجدے واجب ہے، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ کہتے ہیں مسنون و مستحب ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوران نماز ہر کمی پیشی میں یہ سجدے واجب ہے۔ واجب کہنے والوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سجدوں کا حکم مروی ہے۔ مثلاً جب کسی کو شک ہو جائے اسے چاہیے کہ 2 سجدہ کرے۔ بخاری۔ جب آدمی نماز میں کوئی زیادتی یا کمی کر دے تو اسے چاہیے کہ 2 سجدے کر لے۔ مسلم۔ سجود السہو سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں 2 سجدے ہیں۔ سلام سے پہلے یا بعد میں دونوں طرح اس لیے جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے، البتہ اس میں افضل و اولیٰ یہی ہے کہ سہو کے سجدوں کے جو اسباب سلام سے پہلے کسی فعل کے ساتھ مقید ہوں ان میں سلام سے پہلے سجدے کیے جائے، اور جو سلام کے بعد کے ساتھ مقید ہو ان میں اس کے بعد سجدے کیے جائے، اور جن اسباب کی ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی قید نہ ہو ان میں قطع نظر زیادتی اور نقصان کے فرق سے انسان کو سلام سے پہلے اور بعد میں سجدے کرنے کا اختیار ہے۔ جن احادیث میں سلام سے پہلے سجدوں کا ذکر ہے وہ درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں 3 یا 4 تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر کے جس پر یقین ہو اس پر نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کرے، پس اگر تو اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ سجدے اسے 6ٹھی رکعت کی قائم مقام ہو کر طاق رکعت کو جفت یعنی 6 بنا دیں گی، اور اگر وہ
پہلے ہی پوری نماز پڑھ چکا ہو تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے باعث ذلت و رسوائی ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو وہ اپنی نماز کو 1 رکعت ہی بنا لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے یا 3، تو وہ اپنی نماز کو 2 رکعت ہی بنا لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہے یا 4، تو وہ اسے 3 رکعت بنا لے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہی سہو کے 2 سجدے کر لے۔ یہ روایت حسن ہے، الصحیحہ وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیانے تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی اور بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ بخاری و مسلم۔ جن حدیث میں سلام کے بعد سجدوں کا ذکر ہے وہ درج ذیل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں زیادتی کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن بات کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ درستگی کی کوشش کرتے ہوئے نماز مکمل کر لے، پھر سلام پھیر دے اور پھر آخر میں 2 سجدے کرے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ذوالیدین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد سجدے کیے، جیسا کہ اس میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متروکہ نماز پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر تکبیر کہی اور سجدے کیے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ اس مسئلے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ احناف کہتے ہیں ہر قسم کا سجدہ سہو سلام کے بعد کیا جائے گا۔ امام نخعی، امام ثوری، امام حسن اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تمام سجدے سلام سے پہلے کیے جائیں گے۔ امام مکحول، امام زہری، امام اوزاعی اور امام لیث رحمہ اللہ وغیرہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز میں زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد اور کمی کی صورت میں سلام سے پہلے سجدے کیے جائے۔ امام ابو ثور، امام مزنی رحمہ اللہ اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سجدہ سہو کے متعلق تمام احادیث میں جو کچھ وارد ہے اسی پر عمل کیا جائے، اور جس صورت کے متعلق کوئی حدیث نہیں اس میں سلام سے پہلے سجدے کیے جائے۔ اہل ظاہر ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 2 صورتوں کے علاوہ تمام صورتوں میں سلام کے بعد یہ سجدے کیے جائیں گے۔
پوائنٹ فرسٹ، جب انسان 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے کے بغیر کھڑا ہو جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جب انسان کو شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعتیں ادا کی ہیں یا 4۔ بعض حضرات کے نزدیک بولنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کرے اور چاہے تو بعد میں کرے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے امام احمد رحمہ اللہ کے قول کو تمام مذاہب میں سے زیادہ مبنی پر انصاف قرار دیا ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب سب سے زیادہ قوی ہے، اس کے بعد مذہب شافعی ہے۔ راجہ، پہلے اور بعد میں دونوں طرح جائز ہے، البتہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ احادیث میں جو طریقہ جس سہو کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سلام سے پہلے اور بعد میں دونوں طرح جائز ہے۔ تکبیر تحریمہ اور سلام کے ساتھ، جیسا کہ حدیث ذوالیدین میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا، بخاری و مسلم۔ علاوہ ازیں یاد رہے کہ کسی صحیح روایت میں تشہد کا ذکر نہیں ہے، اور جن روایت میں یہ ذکر ہے وہ قابل حجت نہیں، جیسا کہ ان میں سے چند حسب ذیل ہے۔ حضرت عمار بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھا اور پھر سلام پھیر دیا۔ یہ روایت شاذ ہے، یعنی ضعیف ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدوں سے سر اٹھانے کے بعد تشہد پڑھا، یہ بھی ضعیف ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اس طرح تشہد پڑھو اور پھر سلام پھیرو، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ معجم طبرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تشہد پڑھ اور سلام پھیر دے، پھر سہو کے سجدے کر، پھر تشہد پڑھ، یہ بھی ضعیف ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے مذہب میں صحیح بات یہ ہے کہ ایسا شخص صرف سلام پھیرے گا، تشہد نہیں پڑھے گا۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سہو کے دونوں سجدوں میں سے ہر ایک کے لیے تکبیر کہنا اور ان کے بعد تشہد پڑھنا، پھر سلام پھیر دینا افضل ہے، لیکن اگر ان افعال کے علاوہ صرف 2 سجدوں پر ہی اکتفا کر لے تو کفایت کر جائے گا۔ کسی مسنون فعل کو بھول کر چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو مشروع کیا گیا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں، یہ روایت حسن ہے۔ مسنون فعل کے علاوہ کسی فرض کو چھوڑ دینے میں یہ سجدہ بالاولیٰ ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ تشہد چھوڑ دیا تو آخر میں 2 سجدے کر لیے، بخاری و مسلم۔ حدیث ذوالیدین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھنا بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادا کرنے کے بعد سجدے کیے، بخاری۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی 1 رکعت بھول کر چھوڑ دی، پھر وہ رکعت پڑھی اور سجدے کیے، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ چونکہ یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس لیے اگر یہ مسنون فعل چھوڑ دینے پر بھی یہ سجدے کر لیے جائے تو بہتر ہے۔ بھول کر زیادتی کی وجہ سے بھی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی بھول کر 5 رکعتیں پڑھ لی، لیکن جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کر لیے، بخاری و مسلم۔ جمہور کہتے ہیں جس شخص نے بھول کر 5 رکعتیں ادا کر لی اور چوتھی میں نہ بیٹھا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔
ابو حنیفہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر چوتھی رکعت میں نہ بیٹھا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور مزید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چوتھی رکعت میں بیٹھ گیا پھر پانچویں پڑھی تو ایک اور رکعت اس کے ساتھ ملا لے، یہ 2 رکعتیں اس کے لیے نفل بن جائے گی۔ رکعتوں کی تعداد میں شک کی وجہ سے بھی، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ شک کو نظر انداز کر کے جس پر یقین ہو اس پر نماز کی بنیاد رکھے، پھر 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم۔ جمہور مالک شافعی احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب نمازی کو رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے تو اسے کم تعداد پر ہی نماز کی بنیاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اس میں یقین کا امکان ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو انتہائی سوچ بچار کرنی چاہیے، اگر گمان غالب کسی طرف ہو تو اس پر عمل کرے، ورنہ اگر دونوں اطراف مساوی ہوں تو کم پر بنیاد رکھے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے اور وہ 2 رکعتوں میں سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو اور اسے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، اس صورت میں اس پر سہو کے سجدے نہیں ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ جب امام سجدہ سہو کرے تو مقتدی بھی اس کی پیروی کرے۔ حدیث نبوی ہے کہ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ بخاری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے سجدے کیے تو آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی یہ سجدے کیے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ترمذی وغیرہ۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ مقتدی بھی امام کے ساتھ سہو کے سجدے کرے گا۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے امام کے ساتھ سجدہ سہو کرنا مقتدیوں پر فرض ہے، الا کہ کسی کی کوئی رکعت رہ گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ امام مقتدیوں سے کفایت کر جاتا ہے، وہ اس طرح کہ اگر امام بھول جائے تو اس پر سہو کے 2 سجدے کرنا لازم ہے، اور اس کے مقتدیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ سجدے کرے، اور اگر مقتدیوں میں سے کوئی بھول جائے تو اس پر سجدے کرنا لازم نہیں ہے، امام سے کفایت کر جائے گا، وہ ضعیف و ناقابل حجت ہے۔ بیہقی وغیرہ۔ پہلی وجہ ہے کہ جب امام کے پیچھے کوئی مقتدی بھول جائے تو اس کے سجدہ سہو میں اختلاف ہے۔ شافعیہ حنفیہ کہتے ہیں مقتدی امام کے سہو کے لیے 2 سجدہ کرے گا لیکن اپنے سہو کے لیے سجدہ نہیں کرے گا۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے جب سہو مقتدی سے ہو اور امام سے نہ ہو تو مقتدی پر سجدہ سہو کرنا فرض ہے، جیسے کہ اگر وہ تنہا ہوتا یا امام ہوتا اسے سجدہ سہو کرنا پڑتا۔ اس کی دلیل جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جس شخص سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام یا مقتدی کی کوئی تخصیص نہیں کی، لہذا تخصیص جائز نہیں ہوگی۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے دلائل کے عموم کی وجہ سے مقتدی پر اپنے سہو کے لیے سجدہ کرنا واجب ہے۔ راجہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کا موقف ہی حدیث کے زیادہ قریب ہے، واللہ اعلم۔ اگر سہو زیادہ ہو جائے تو کیا سجدے بھی زیادہ ہوں گے؟ سہو زیادہ ہونے پر سجدے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اگرچہ ہر نمازی سے اس کا امکان تو موجود ہے، لیکن نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے اور نہ ہی کسی ایک صحابی سے منقول ہے کہ انہوں نے سہو کے تکرار کی وجہ سے بار بار سجدے کیے ہوں، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ سجدہ سہو کے اذکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ سہو کے دوران کوئی خاص دعا و ذکر ثابت نہیں۔ سجدہ تلاوت کے مسائل۔
مشروعیت سجدہ تلاوت کی مشروط پر اجماع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان یعنی کفار کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور سورہ اقرأ بسم ربک میں سجدہ کیا۔ صحیح مسلم۔ سجدہ تلاوت کا حکم، فقہا نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ جمہور سجدہ تلاوت سنت ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے یہ سجدہ واجب ہے، اس کی دلیل موقوف حدیث ہے۔ جس نے سجدے کی آیت سنی اور جس نے تلاوت کی دونوں پر سجدہ لازم ہے۔ عدم وجوب کے قائل حضرات کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی سجدہ نہیں کیا۔ بخاری و مسلم۔ معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سجدہ فرض یا واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نہ چھوڑتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی، حتیٰ کہ سجدہ کی آیت آئی تو نیچے اترے اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر جب اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے دوبارہ وہی سورت تلاوت کی، حتیٰ کہ جب سجدے کی آیت آئی تو کہا اے لوگو، یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا جو شخص یہ سجدے کرے گا اسے اجر و ثواب ملے گا، اور جو یہ سجدے نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بخاری۔ یہ واقعہ جمعہ کے دن صحابہ کی ایک جماعت کے سامنے پیش آیا اور کسی نے بھی اس پر اظہار تعجب نہیں کیا، اس لیے ثابت ہوا کہ اس مسئلہ پر صحابہ کا اجماع ہے۔ راجہ عدم وجوب کا قول راجہ ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے یہ سجدہ ہمارے نزدیک اور جمہور کے نزدیک سنت ہے، واجب نہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے قرآن کے سجدے فرض نہیں، البتہ اگر کوئی کر لے تو افضل ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے یہ سنت ثابت ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے جس نے سجدہ تلاوت کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی اور امام لیث رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ شیخ وہبہ زحیلی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے تلاوت کرنے والے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت سنت ہے، فرض نہیں۔ معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں، لیکن یاد رہے کہ اس کا کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ ایک تو یہ سنت ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے شیطان بھی روتا پیٹتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم کسی سجدہ کی آیت کو تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا اس سے علیحدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، لہٰذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا، لہٰذا میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم۔ واجب کہنے والوں کی دلیل اور اس کا جواب۔ ان کی دلیل گزشتہ حدیث ہے، کیونکہ اس میں یہ لفظ ہے یعنی ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، تو اس کا کئی طرح سے جواب دیا گیا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ نے اسے نقل کیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اس حدیث میں امر کا لفظ ابلیس کا کلام ہے جس میں کوئی حجت و دلیل نہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس سے مراد امر استحباب ہے نہ کہ امر وجوب۔ پوائنٹ تھرڈ، اس سے مراد سجدے میں مشارکت ہے نہ کہ وجوب میں۔ سجود تلاوت کی تعداد۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن میں 15 سجدے پڑھائے، ان میں سے 3 مفصل میں ہیں اور 2 سورہ حج میں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سجدے سکھائے۔
یہ بھی ضعیف ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا سورہ حج کو اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جو یہ دونوں سجدے نہ کرے وہ انہیں مت پڑھے۔ یہ بھی ضعیف ہے۔ چونکہ تمام روایت ضعیف ہے اس لیے سجود تلاوت کی تعداد میں اختلاف ہے۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجود تلاوت 15 ہے۔ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام لیث، امام اسحاق، امام ابن وہب، امام ابن منذر رحمہ اللہ اور اہل علم کا ایک گروہ اسی کا قائل ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سجود تلاوت کی تعداد 14 ہے، یعنی یہ سورہ حج کے دوسرے سجدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قدیم قول کے مطابق 11 سجدوں سواد اور مفصل کے سجدوں کے علاوہ، اور جدید قول کے مطابق 14 سجدوں سورہ سواد کے علاوہ اسی کے قائل ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے 14 سجدوں کے ابن حزم رحمۃ اللہ 14 سجدوں کے قائل ہیں، سورہ حج کے دوسرے سجدے کو تسلیم کرتے ہیں۔ راجہ کل 15 سجدے ہیں۔ سورہ حج کے دوسرے سجدے والی حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اکثر و بیشتر امت کا اسی پر عمل ہے، اور بعض صحابہ سے بھی اس پر عمل ثابت ہے جس سے اس کی مشروعیت واضح ہو جاتی ہے، اور بقیہ تمام سجدے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ البانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ راجہ قول فرماتے ہیں راجہ قول یہ ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ 15 سجدوں کے مقامات۔ باب